نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد حسب ترتیب مختصر کسی تصوف کے ایک نقطے پہ بات کر کے انشاءاللہ مراقبہ کریں گے. جیسے پچھلے ہفتے جو جلسہ نقشبندیہ کی کچھ مشہور اصطلاحات ہیں جو حضرت عبدالخالق غزوانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہیں، اور کچھ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس طرح سے منسوب ہیں. پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی نظر بر قدم، کہ نظر قدموں پہ نظر، اور مختصر فقیر نے یہ بتایا تھا کہ ایک تو اس کے لٹرل معنی یہ ہیں کہ اپنی نظر کو جھکا لو تاکہ دنیا کی محبت اور نہ آئے اور بد نظری نہ ہو، اور ایک اس کے معنی تھے کہ نظر بر قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنی نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ رکھی جائیں تاکہ ان کی اتباع کی جائے. ایک اور اصطلاح ہے، اس کو کہتے ہیں خلوت در انجمن. خلوت آپ کو پتہ ہے تخلیہ، اکیلے رہنا، الگ رہنا، تنہا رہنا. خلوت در انجمن، انجمن کہتے ہیں مجلس کو، گیدرنگ کو. تو یہاں تھوڑا سا انسان سوچتا ہے یہ کیا بات ہے کہ خلوت در انجمن، کہ مجلس میں اکیلے ہونا. یہ بڑی تضاد کی باتیں، اپوزٹ باتیں ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ ایک میں گیدرنگ میں اکیلا کیسے ہو سکتا ہوں. ہائے، یہ کیا ہے؟ یہ دراصل مشق ہے، پریکٹس ہے اپنے انر سیلف کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پہ فوکس رکھنے کے بارے میں، کہ انسان باہر اس کی کوئی بھی مصروفیت ہو، اس کا اندر کا دھیان مستقل اللہ کی طرف لگا رہے. ہمارے ہاں ایک چیز جو ہم کرتے ہیں وقوف قلبی، یہ خلوت در انجمن کے حصول کے لیے وقوف قلبی کے کئی فائدے ہیں. ایک تو مستقل اللہ کا دھیان. اگر آپ کو کسی بھی حالت میں موت آ گئی اور آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہے تو آپ ایمان کی حالت میں گئے، ایک بات. دوسرا ہے کیونکہ ہر وقت اللہ کی طرف دھیان ہوگا تو آپ کا خاص طور پہ جب آپ نماز پڑھو گے، اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا دھیان نہیں لگتا. تو اس دھیان کو، نماز کے دھیان کو بھی بنانے کا آسان طریقہ یہ کہ ہم یہ وقوف قلبی پہ محنت کر لیں. اور ایک یہ چیز جو ہے خلوت در انجمن، کہ انسان کسی بھی انوائرمنٹ میں ہو وہ اپنے آس پاس سے پھر متاثر نہیں ہوتا. اس کا انر سیلف جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ لگا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو کوئی خاص فون آنا ہو، آپ کسی ڈنر پہ گئے ہوئے، کھانے پہ گئے ہوئے، مگر آپ نے مثال کے طور پہ کہ آپ اپنے بروکر کو کہہ کے گئے تھے بھائی اس پلاٹ کا میں نے یہ میرا آفر ہے تو مجھے بتاؤ کہ بیچنے والا اس کو منظور کر رہا ہے کہ نہیں. تو وہ کہتا ہے اچھا جی ابھی آپ چلیں، میں فون کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا سیلر، اس کا بیچنے والا آفر منظور کر رہا ہے کہ نہیں. اب آپ کسی کھانے پہ چلے گئے یا کسی اور دعوت میں چلے گئے یا کسی اور گیدرنگ میں چلے گئے، تو وہاں آپ گیدرنگ میں تو ہوں گے مگر آپ کا جو اندر سے دھیان لگا ہوگا وہ اس طرف ہی لگا ہوگا. اور فون کی گھنٹی ذرا سی بچے گی تو آپ فوراً آپ کا ہاتھ فون کی طرف جائے گا، اور آپ کا گمان کیا ہوگا کہ یہ اس بروکر کی کال آ گئی ہے. چاہے ہوتا نا کہ ایکوافینا کی مارکیٹنگ کی طرف سے آپ کو کال آئی ہو، مگر آپ یہی سمجھ رہے ہوں گے کیونکہ آپ کا دھیان وہاں لگا ہوا ہے، آپ کی سوچ وہیں لگی ہوئی ہے. اور کوئی اور قسم کی کال آیا یار ابھی میں مصروف ہوں، ابھی بعد میں بات کریں گے. کیا ہے کہ آپ کا کسی اہم چیز پہ دھیان لگا ہوا ہے مستقل. تو یہ کیا ہے؟ خلوت در انجمن. اسی طرح جب بندے کا تعلق، انر تعلق، اس کی قلبی تعلق، اس کی روح کا تعلق مستقل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے، دھیان مستقل، وہ کہتے ہیں دست بکار دل بیار،
ہاتھ کام کر رہے ہیں مگر دل یار میں لگا ہوا ہے. تو مستقل انسان کا، حالانکہ ظاہری وہ وہی کر رہا ہوتا ہے، وہ کوئی بزنس لنچ بھی کر رہا ہے اور باتیں بھی کر رہا ہے، سب کچھ ہے، مگر اس کا ذہن، اس کا دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے. تو اسی طرح جب انسان کو یہ نعمت خلوت در انجمن، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے ہاں ہمارا معاملہ انورس ہے. ہم اکیلے بھی اگر ہوتے ہیں تو ہمیں تنہائی نہیں ہوتی. ہمارا ذہن اکیلے ہونے پہ بھی منتشر رہتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں، ہمیں انزائٹی ہو جاتی ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر وقت جب ہم اکیلے بھی ہوتے ہیں تو ہمارا کسی ایک نقطے پہ، کسی ایک پوائنٹ پہ ذہن مرکوز نہیں ہوتا. 10,000 چیزیں ہمارے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں جو ہمارے ذہن کو تھکا دیتی ہیں. یعنی ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے جب کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں تو اتنی مستقل ملٹیپل چیزیں ہمارے ذہن میں، یعنی پوری ایک انجمن، ایک پوری گیدرنگ ہمارے ذہن میں پوری چل رہی ہوتی ہے. تو ہم تنہائی میں بھی تنہا نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ہم ذہنی طور پہ انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. یہ اللہ والوں ایک ہے بہت چھوٹا سا جمع، خلوت در انجمن، مگر اگر دیکھیں تو یہ خوشگوار پرسکون زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اس میں جس کا 1 پوائنٹ فوکس ہو جائے گا، جو اندر سے اللہ کے ساتھ ہر وقت ہوگا، اس کو باہر کے حالات متاثر نہیں کریں گے. اور جو اللہ کے ساتھ نہیں ہوگا، باہر کے حالات کتنے بھی اچھے ہو جائیں گے، اس کو اندر سے سکون نہیں ملے گا. وہ کبھی اس کو اچھی پریشانیاں آئیں گی، کبھی اس کو بری پریشانیاں آئیں گی. اچھی پریشانیاں کیا ہیں کہ آج ریل اسٹیٹ پہ مثال چاہ رہی. اچھی پریشانی کیا ہے کہ جی میرا پلاٹ بک گیا، کل 10 کروڑ کی پیمنٹ ہے، اب اس کو کس طرح مینیج کرنا. اب یہ ساری رات انتشار میں ہے، یار یہ کیسے لاکر سے نکالنا ہے اور فلانا کرنا ہے، اور کیسے پیمنٹ ہوگی، اور کیسے ہوگا، اس کی سیکورٹی کیا ہوگی، اور اس میں ڈالر کتنے دے دوں، اور اس میں یہ کتنا کر لوں، یا اس کا سونا لے لوں. اب یہ اچھی پریشانی ہے، مگر پریشانی ہے، ذہن منتشر ہے، سکون نہیں ہے. گڈ پرابلم مگر اسٹل اے پرابلم. مگر جب خلوت در انجمن ہو جاتی ہے کہ انسان کو یہ مارکا ہو جاتا ہے کہ چاہے وہ اکیلا ہو چاہے ہزاروں میں ہو، فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کا باہر تو لوگوں کے ساتھ ان کی خدمت بھی کر رہا ہوگا، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہوگا، فائدہ بھی پہنچا رہا ہوگا، اپنا کاروبار کر رہا ہوگا، اپنی نوکری کر رہا ہوگا، اور پوری دیانتداری سے کر رہا ہوگا، مگر اس کا انر سیلف ایٹ پیس ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے، اس کا انر سیلف ایٹ پیس ہوگا. اس کے لیے ہے خلوت در انجمن. تو اس کی مشق کریں، اپنے آپ کو اپنے اللہ کے ساتھ اندر سے تنہا کریں، 1 to 1. انسان جب کسی گہری سوچ میں گم ہوتا ہے، گہری سوچ میں گم ہوتا ہے، باہر سے کوئی آپ کو بلکہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. تھوڑی دیر بعد کوئی پوچھتا بھائی کیا خیال ہے تمہارا اس بات بارے میں؟ او اچھا کیا بات ہو رہی تھی؟ اچھا نہیں، کین یو ریپیٹ اٹ پلیز؟ کیا ہے کہ اندر سے آپ کہیں اور تھے نا. اور حقیقت میں دس از واٹ میٹرز. بات اصل یہی ہے کہ آپ اندر سے کہاں ہیں. تو اگر آپ اندر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ گئے تو آپ کو پھر باہر کے حالات متاثر نہیں کریں گے، باہر کے حالات ڈسٹرب نہیں کریں گے. کیوں کہ جب آپ کی کیا کہتے ہیں بالکل ساتھ اللہ کے ساتھ ہوگا تو اس وقت آپ کو ایک بات پتہ ہوگی کہ میرے ساتھ اگر باہر میں کوئی بھی معاملہ ہو رہا ہے تو اٹ از irrelevant، کیونکہ اگر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو اللہ پاک اس کو حل کر سکتے ہیں. اگر کوئی پریشانی ہے تو اللہ اور میں اللہ کے ساتھ ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے.
یہ استحزار وہو معکم این ما کنتم، وہ جو اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں نا میں تمہارے ساتھ ہوں تم جہاں کہیں بھی ہو، یہ وہ خلوت والی بات، وہ والی خلوت، اللہ کے ساتھ خلوت. باہر کے حالات کتنے بھی نگیٹو آ جائیں، آپ کو ایک بات پتہ ہے کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے اور اللہ پاک غالب ہے. اصل فاعل وہ ہے، کرنے والی ذات وہ ہے، میں کسی انسان کے ہاتھ کا محتاج نہیں ہوں. پھر میں یہ نہیں بولوں گا کسی افسر کو جا کے یہ نہیں بولوں گا کہ سر اگر آپ نے میری فائل پہ سائن نہیں کیا تو میرا کام تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ شرک خفی ہے، شرک خفی ہے. جب یہ سمجھنا کہ جی میرا کام کوئی نہیں کر سکتا اس کا مطلب اللہ بھی نہیں کر سکتا. یہی میں نے کہا نا. ہاں ہم کوشش کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اپنی جگہ پہ، مگر پھر یہ کانسیپٹ ہمارا اندر سے ختم ہو جاتا کہ میرا کام کوئی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. ختم. میرا کام صرف اللہ کر سکتا ہے اور صرف اللہ روک سکتا ہے. ہاں اس اللہ نے ہی مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسباب اختیار کروں، کیونکہ ایک اور پوائنٹ آتا ہے کہ اگر اللہ نہیں کرنا اور اللہ نے نہیں کرنا تو پھر ہمیں کچھ ہاتھ پیر ہلانے کی کیا ضرورت ہے. نہیں، بالکل ضرورت ہے، کیونکہ اللہ ہی کا حکم ہے کہ اللہ پاک نے یہ دنیا دارالاسباب بنائی ہے. تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں، یہ ہم پہ لازم ہے. ہاں مگر یاد رکھیں ان اسباب کا اختیار کرنے سے رزلٹ کوئی تعلق نہیں رکھتا. بڑے بڑے عقلمند لوگ صحیح فیصلہ کیا، بظاہر صحیح انڈسٹری لگائی، سب کچھ ہوا، جب پروڈکشن میں آئی پتہ چلا انٹرنیشنل مارکیٹ گر گئی. اب اس کا کیا قصور تھا؟ یہ اس فقیر نے خود دیکھا ہے. چھوٹی سی مثال ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے شاید یاد ہو اور بہت ساروں کو شاید دیکھی بھی نہیں ہو. ایک زمانے میں ڈی سی پیجر آئے تھے شہر کے اندر، پیجرز، اب تو ریلیونٹ ہو گئی وہ چیز. وہ بڑا زبردست آئیڈیا تھا. اس کمپنی نے بہت شروع میں بہت ترقی کی، بہترین چل رہی تھی. پھر اب ان کا کوئی قصور نہیں تھا، بہترین صحیح انداز میں چل رہے تھے، مینجمنٹ اچھی سی، سب کچھ اچھا تھا، مگر موبائل فونز آ گئے. تو آٹومیٹکلی ٹیکنالوجی نے ان کو باہر کر دیا. کیا معنی کہ اس نے کوشش بھی کی، سب کچھ کیا، مگر آخر میں رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں. یہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، وہ ایک الگ بحث ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں، میں صرف مگر ہم مکلف ہیں ہر جو کام کریں پوری محنت سے کریں، یعنی جان مار کے کریں. اس سے یہ نہ کہیں کہ جی ہاں جی اللہ مالک ہے. اللہ تو مالک ہے، اس میں کوئی بات، مگر اللہ ہی کا حکم ہے کہ کام باقاعدہ. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ لوگ آتے ہیں جی میری تو قسمت ہی خراب ہے، کسی نے کوئی جادو کر دیا، ٹونا. ارے بھائی بات یہ کہ آپ نے پلاننگ نہیں کی، آپ نے اس چیز کو اسٹڈی نہیں کی، آپ نے اس میں محنت نہیں کی. اگر آپ نے کوئی بزنس کیا اور رات آپ 2 بجے اٹھ کے وہاں آفس تشریف لے جاتے ہیں اور پھر آخر میں کہتے ہیں جی میرے تو نصیب خراب ہے. میرے نصیب خراب نہیں، آپ نے خود خراب کیا. بہرحال وہ دوسری طرف بات چل جائے گی. تو صرف یہ نقطہ، خلوت در انجمن، کہ مجمع میں بھی، محفل میں بھی، مجلس میں بھی، گیدرنگ میں بھی، آس پاس کچھ بھی ہو رہا ہو، اندر آپ کا جب اللہ کے ساتھ ہے تو باہر والے آپ کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے. اور اگر اندر وہ خلوت حاصل نہیں ہے تو آپ چاہے اکیلے بھی ہوگے تو بھی پریشان ہوگے، تو بھی آپ کا ذہن منتشر رہے گا، تو بھی آپ کا ذہن بے چین رہے گا. تو اس کے لیے اب کانشیس ایفرٹ کریں کہ جب کوئی ایسا آپ کسی گیدرنگ میں بھی جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایک کسی کونے میں بیٹھ جائیں، یہ نہیں ہے. آپ کسی مجلس میں جا رہے ہیں، دعوت میں جا رہے ہیں، شادی میں جائیں، بالکل لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اٹھیں، کھائیں پئیں، سب کچھ، مگر چیک یور انر سیلف کہ یہ آس پاس. مثال کے طور پہ آپ کے ٹیبل پہ 4 بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز کے سی اوز آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی بڑی بڑی باتیں آپ کو کتنا افیکٹ کر رہی ہیں؟ کیا آپ کو کوئی افیکٹ آ رہا ہے اس کا؟ یا 4 انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، یا 4 بڑے بڑے ٹریڈر بیٹھے ہوئے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ ان کو اور برکت دے، مگر کیا آپ کی باڈی میں بھی کوئی چینج آ رہا ہے؟ کیا کوئی چیز پیدا ہو رہی ہے یار مجھے بھی انڈسٹری لگانی چاہیے، یار یہ تو زبردست. اگر ہو رہا ہے تو آپ کو خلوت در انجمن حاصل نہیں ہے، کیونکہ جو اندر اللہ کے ساتھ ہے
وہ غیر سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، استغنا ہے، اور یہ بادشاہت ہے کہ وہ غیر کے ہاتھ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. وہ سب کو محتاج جانتا ہے، اپنے آپ کو بھی تکبر نہیں کرتا، مگر وہ جانتا ہے کہ جو رب اس کو دے رہا وہی رب مجھے بھی دیتا. یہ بھی محتاج ہے، میں بھی محتاج ہوں، یہ بھی محتاج ہے اور میں بھی محتاج ہوں. میں بھی بیٹھ کے باتیں بڑی ٹیبل پہ بڑی بڑی کرتا ہوں، میری اتنی انڈسٹری، میری اتنی ٹریڈنگ، 4 جہاز جوں منگائے، میں کسی کمپنی کا سی او ہوں تو بھی میں نے یہ مارکیٹنگ کیا، یہ پروڈکٹ لانچ ہم نے کی، اتنے کروڑ کی، یہ باتیں بہت بڑی بڑی بڑی. مگر جس کو خلوت در انجمن حاصل ہے اس کے لیے یہ سب بیکار باتیں ہوں گی. جیسے آپ نے دیکھا نا کہ مری میں وہ ایسے یوں چھتیں بنی ہوتی ہیں وی قسم کی، برف گرتی ہے اور پھسل جاتی، بارش گرتی ہے اور پھسل جاتی، ٹکتی نہیں ہے. آپ کی بے پرواہ ذہنی زندگی ہو جاتی ہے وداؤٹ اینی انزائٹی. تو اس چیز کی اب کانشیس ایفرٹ کریں. اٹ ول ٹیک ٹائم، روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے. ہو سکتا ہے سال لگے، 2 سال لگیں، 4 سال لگیں، مگر محنت کرنے سے لانگسٹ جرنی بگنز ود دی فرسٹ اسٹیپ. گھبرائیں نہیں، یہی مشق کریں گے تو آہستہ آہستہ ایک دن آئے گا کہ آپ اس ٹیبل کے بادشاہ بن جائیں گے. جب آپ کو اللہ پاک کا ساتھ ہوگا تو آپ کو وہ چیزیں اندر سے نظر آ رہی ہوں گی، اور وہ چیزیں کہ آپ بولو گے یہ چنے بیچ کے کتنا خوش ہو رہے ہیں، تو آپ کو ان سے ہمدردی پیدا ہو جائے گی. اندر آپ کی روح میں ایک سرور ہوگا، ایک لطف ہوگا.